رب نے بلایا ہے. لیکن جب کفر کی طاقت کی یلغار ہوئی، جب سامراجی قوت کی، اس زور کی سامراجی قوت کی یلغار ہوئی، سب ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے کہ کون لڑے گا، اتنی بڑی طاقتوں سے کون لڑے گا. تو 72 دیوانے نہیں بلکہ 72 فرزانے میدان میں آ گئے، جو جانتے ہیں کہ علامت یہی ہے جب ظلم و ستم چھانے لگے، جب حق کو نابود کرنے کی کوشش کی جائے تو اس وقت جو چند لوگ نصرت کریں گے وہی امام کے سپاہی ہوتے ہیں. چند لوگوں میں شامل ہونے کی باتیں سوچو، کروڑوں اربوں کے ساتھ ہونے کی مت سوچو. دنیا کی 5 ارب آبادی کس طرف جا رہی ہے یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، وہ تو سبھی ادھر چلے جائیں گے. کروڑوں مسلمانوں کا جھکاؤ کس طرف ہے یہ مت دیکھو. کبھی معیار قرار نہیں دیا اللہ نے حق اور باطل کا، اکثریت اور اقلیت کو. کبھی یہ معیار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ چند فرزانے کون ہیں جو آج بھی ان طاقتوں کے مقابلے میں آوازیں بلند کر رہے ہیں. مر بھی گئے، چلے بھی گئے، آواز بھی دبا دی گئی تو بھول ہے ان کی. نہ وہ مریں گے، نہ وہ جائیں گے، نہ ان کی آواز دبے گی. وہ زندہ بھی رہیں گے، موجود بھی رہیں گے، ہمیشہ لوگوں کے درمیان شہید بن کر، اور ان کی آواز بھی قیامت تک گونجتی رہے گی، میثم تمار کی طرح، ابو ذر غفاری کی طرح. صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. سمجھ میں آ گئے؟ یہ پیغام ہے. یا ایک بار اور صلوات بھیجیے بلند آواز سے. یہ پیغام ہے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، جن سے میں پہلے جن سے گزارش کروں، بہرحال ان کا بڑا احسان مند ہوں کہ وہ اتنی دل جمی اور توجہ کے ساتھ اس خوش بیانی کو سماعت فرمانی. یہ پیغام ہے، ادھر مت دیکھو کہ کیا کر رہی ہے دنیا. اربوں لوگ کدھر جا رہے ہیں، کروڑوں لوگ کدھر جا رہے ہیں. اربوں، دونوں اربوں ہیں، عین والا بھی الف والا بھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ کدھر جا رہے ہیں یہ مت دیکھنا، یہ دیکھو کہ باطل کے مقابلے میں کھڑا کون ہے، باطل کے مقابلے میں قیام کون کر رہا ہے، باطل کے مقابلے میں آواز کون بلند کر رہا ہے. کیونکہ باطل باطل ہے، جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے. کاش سمجھ میں آ جائے یہ بات کچھ لوگوں کے کہ جس نے بھی باطل کا ساتھ دیا وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا. کیونکہ باطل کام نکالنے کے بعد انہیں بھی ٹانگ دیا کرتا ہے. جن سے کام لے لیتا ہے وہ یہی کہتا ہے بعد میں کہ جب تم اپنی قوم کے نہیں ہوئے تو ہمارے کہاں سے ہو جاؤ گے، جب تم اپنے دین کے نہیں ہوئے تو ہمارے کہاں سے ہو جاؤ گے. ہے نا؟ تو اب یہ ایک اشارہ ہے جہاں تک پہنچ جائے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو اب آئیے، یہ تھا دوسرے امام کی روایت کی روشنی میں، تاکہ حق ادا ہو جائے کہ شروع بھی اسی امام سے ذکر ہو جائے، اور ظاہر کے مصائب تو وہاں پہ ہو نہیں ہے. چاہتا تو پورا ذکر بھی کرتا دوسرے امام کا، لیکن کیونکہ ایک موضوع چھیڑ چکا، اس موضوع کو ڈسٹرب کرنا میں نہیں چاہتا. اور پھر باقی جو مجالس ہیں اس کے بعد بھی، اور پھر صبح بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو، کیونکہ اس میں سب فضائل مصائب کا سلسلہ میں نے رکھا ہوا ہے، تمام فضائل بھی مصائب بھی دوسرے شہزادے کے. یہاں میں موضوع کو اپنے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے روایت پڑھی. اب آتے ہیں جہاں سے کل بات کو چھوڑا تھا، علامات. کون سی علامات؟ عمومی علامات. وہ عمومی علامات جو پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد سے ہی شروع ہو گئی. صلوات بھیجیے محمد. ان کا آغاز ہو گیا، شروع سے ہی آغاز ہو گیا. اب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ کل میں بتا چکا کہ نزال ابن صبرہ نے اس کو نقل کیا، اور ساسعہ ابن سوہان کی فرمائش پر مولا نے اس کو ایراد کیا، یعنی خطبہ جاری کیا، خطبہ دیا. اور جس کتاب میں ہے کمال الدین کتاب کا نام ہے، پھر عرض کر رہا ہوں آدمی کا نام نہیں، کمال الدین. کمال الدین جس کتاب کا نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جس کا ان کا پورا شجرہ بھی میں آپ کے سامنے، ابن بابوے بھی ان کو کہا جاتا ہے،
محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابوے، یہ اس لیے پورا شجرہ پڑھتا ہوں کہ کچھ ایک لفظ بھی ایک نام بھی یاد رہ جائے تو کم سے کم کبھی تو ان کے احسان مند ہو جائیں کہ ان علماء نے آج سے 1000 سال پہلے 1100 سال پہلے تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ کے لیے رکھ دیا. آج دور نہیں تھا یہ جمع کرنے کا. کیوں؟ آج حق اور باطل خلط ملط ہوتا جا رہا ہے، نہ حق کا پتہ چل رہا ہے نہ باطل کا پتہ چل رہا ہے. تو ان علماء نے 1000 سال پہلے 1100 سال پہلے ائمہ طاہرین کے خطبات کو اقوال کو جمع کر کے اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. جب تک یہ خطبات جاری رہیں گے، شریف رضی بھی زندہ ہیں، سید رضی بھی زندہ ہیں، علم الہدا بھی زندہ ہیں، صدوق بھی زندہ ہیں، کلینی بھی زندہ ہیں کہ آواز سگا کمنا کند رزق گدا رہا. اور بھونکتے رہیں جتنے بھی سگ ہیں، ان کے بھونکنے سے ان علماء، ان مجتہدین، ان مراجع کے مقام کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچ سکتی. سمجھ گئے کیوں؟ ان کا احسان ہے تشیع پر، ان کا احسان ہے اس ملت پہ. کام تو کرو پہلے پھر زبانیں کھولو. ان کے کام تو دیکھو کہ وہ کیا کر کے چلے گئے. لہذا آدھا میں نے کل پڑھا تھا، آدھا آج. وہ کون سی علامات؟ جو عمومی علامات، جو عمومی علامات یعنی پیغمبر کے بعد سے شروع ہو گئی، جاری رہیں گی. کب تک جاری رہیں کچھ نہیں معلوم. اور اس کے بعد پھر خصوصی علامات کہ جو 100-200 سال پہلے علامات ظاہر ہوں گے. پھر اس کے بعد وہ علامات بیان کریں گے کہ جو اسی سال ایک دم. لیکن اس کے باوجود عمومی علامات میں بھی لوگ نہیں سمجھ رہے، خصوصی علامات میں بھی کہیں گے ہاں اب بھی کہتے ہیں نا علامت ہے بھائی، قیامت کی علامتیں شروع تو ٹھیک تو ہو جاؤ. خود ہی کہتے بھی ہیں بھائی ظہور قریب ہے، بھائی علامتیں ظاہر ہو گئی، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی. اس کے باوجود بس یہی فطرت ہے کہ ٹھیک نہیں ہونے دیتی. آخر وقت تک اسی امید میں کہ چلو اپنا بیڑا تو پار ہو جائے گا، ہم تو نکل ہی جائیں گے، معافی مل جائے گی، توبہ مل جائے گی، سب اپنی جگہ. بات یہ ہے کہ نصرت کرنے والے کتنے ہوں گے، نصرت کرنے والا کون کون ہوگا، ان کی بھی صفات انشاءاللہ زندگی رہی انہی مجالس میں آئیں گی. اب آگے بات کو بڑھاتے ہیں. حرمت خون ختم ہو جائے گی. مولا فرماتے ہیں کہ خون کی حرمت ختم ہو جائے گی، یعنی انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی، کوئی قیمت نہیں بچے. دیکھیں نا آپ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں. اور یہاں ایک اور روایت کا سہارا لوں گا. چھٹے امام نے علامتیں جو بتائی ہیں 100 سے زیادہ، صلوات بھیجیں حرمت خون سے. کیونکہ ہماری علامات پہ بحث ہے نا، جس امام کا جہاں پہ قول ذہن میں آ جائے گا علامتوں کے بارے میں آپ کے حوالے کرتے جائیں گے. کیونکہ مجلسیں 10 ہیں اور مضمون اتنا بڑا ہے کہ اس کے پورے سال، ایک سال اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. بولے روزانہ علامتیں بیان کی جائیں، ان کی تشریح کی جائیں تو سال بھی اس کے لیے کم پڑے گا. لیکن بہرحال جہاں سے بات یاد آتی جائے گی، حرمت خون کم ہو جائے گی، خفیف ہو جائے گی. کیا مطلب؟ یعنی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی. چھٹے امام ایک علامت بتاتے ہیں کہ بغداد، یعنی اس وقت تک بنا نہیں تھا، بننے جا رہا تھا، نیا بن رہا تھا، کہ بغداد میں خوف و ہراس عام ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. ہر وقت لوگ خوف و ہراس میں زندگی بسر کریں گے. آپ کے سامنے یہ علامت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہر روز 100-150 آدمیوں کا گناہ، بے گناہ گار، بے گناہ سب قتل کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر عراقی اس وقت خوف کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ نہیں؟ کہیں دنیا میں اس اوسط سے لوگ نہیں مارے جا رہے جس اوسط سے عراق میں عورتوں، بچوں، مردوں کا خون ہو رہا ہے. تو یہ چھٹے امام کی علامت کو بھی میں نے ملا دیا. اب مکمل ہو گئی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حرمت خون ختم ہو جائے گی، یعنی انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں، خون کی کوئی اہمیت نہیں. مار دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے لوگ. آپ اخبار میں پڑھ لیں گے، ٹوٹل بنایا تو لاہور میں 10 ہلاک، کراچی میں 20 ہلاک، فلاں جگہ اتنے. اخبارات ذرا جرائم کا صفحہ پڑھیے، تمام شہروں کا ٹوٹل کر لیجیے. پاکستان میں کتنے لوگ مار دیے جاتے ہیں، آپ کو کیا پرواہ، ہمیں کیا پرواہ. کیوں؟ زندگی ایسی ہو گئی ہے نا کہ کوئی بات جو بھی ہو جائے وہ کم ہے. جب تک میرے ساتھ نہ گزرے مجھے یہ پتہ